آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ آج دن بھر ہمارے درمیان یہی بحث ہوتی رہی کہ کیا غزہ میں جو مبینہ یا ممکنہ امن فورس بننے جا رہی ہے اس میں پاکستان کو شرکت کرنی چاہیے یا پھر بھیڑوں کے چھتے سے دور رہنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، وقت کہ اقوام متحدہ جیسی تنظیم کے تحت کوئی ایسا ٹھوس میکنزم نہ بن جائے، کیونکہ اقوام متحدہ کو پیس کیپنگ کا سب سے زیادہ تجربہ ہے۔ تو اس پہ ہماری گفتگو رہے گی پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ پروگرام کا پہلا حصہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کل کا پروگرام تھا آج بھی ویسا ہی ہے، لیکن تھوڑے سے اس کے ساتھ موڑ کے ساتھ، تھوڑی سی نئی باتوں کے ساتھ۔ مذاکرات استنبول میں چلے جا رہے ہیں۔ اب تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار اگر کامیاب نہیں ہو رہے تو ناکامی کا ہی اعلان کر دو، لیکن وہاں جو ثالث ہیں وہ مصر ہیں۔ مجھے یاد آیا، ابھی میں زرار سے بات کر رہا تھا کہ یار ان دونوں ڈیلیگیشنز کو چاہیے یہ کہ جس طرح پوپ کا سلیکشن ہوتا ہے نا، جی اس طرح ایک کمرے میں بند کر دو کہ بھائی صاحب جب تک چمنی سے سفید دھواں نہیں نکلے گا ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ نتائج کی ذمہ داری نہ میں لے سکتا ہوں نہ کوئی لے سکتا ہے، لیکن بہرحال چوتھا دن ہے اور مذاکرات چلے جا رہے ہیں۔ اور اب تو جو ثالث ہیں ٹرکش نمائندے اور جو بیچارے قطری ہیں وہ بھی عباسیاں لے رہے ہیں کہ یار یہ کیا مذاق ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، لیکن باضابطہ اطلاع ابھی تک یہی ہے۔ ہم نے آج کامران بخاری صاحب کو زحمت دی ہے، وہ اسٹریٹجک تجزیہ کار ہیں اور واشنگٹن کا جو نیو لائن انسٹیٹیوٹ ہے فار اسٹریٹجک تجزیات اور ریسرچ اس کے سینئر ڈائریکٹر ہیں۔ تو زرار صاحب آپ نے انہیں انگیج کیا تھا؟ جی بالکل، میں سننا چاہوں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا کامران صاحب، فرسٹ آف آل ویلکم ٹو دا شو۔ اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے اور پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کشیدگی بڑھ رہی تھی ان دنوں میں، تو آپ کو ہم نے اسی شو پر مدعو کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کافی واضح الفاظ میں کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں کبھی نہ کبھی افغان ایمریٹ، طالبان ایمریٹ اور ریپبلک آف پاکستان کے بیچ میں لڑائی ہونی ہی ہونی ہے، اب وہ جھڑپیں ہوں یا وہ باقاعدہ جنگ ہو۔ اور میرا خیال ہے کہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ آپ درست فرما رہے تھے، یو ور رائٹ۔ اب اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے، جیسے ابھی وسعت بات کر رہے تھے، آپ بھی یقیناً مانیٹر کر رہے ہیں، ٹاک سے کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کوئی پر امید نہیں ہے۔ انفیکٹ لگ رہا ہے کہ شاید ٹاکس فیل ہی ہو جائیں گی، اور اگر یہ ٹاکس فیل ہوتے ہیں تو پاکستان کے پاس کیا پریکٹیکل آپشنز ہیں؟ میں ایک بار پھر کہوں گا پریکٹیکل آپشنز، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک ہاسٹائل فرنٹ انڈیا کے ساتھ ابھی بھی اوپن ہے اور ایک تھرڈ فرنٹ یا ہاف اے فرنٹ اگر آپ کہنا چاہیں انٹرنل بھی ہے ملیٹنٹس کے خلاف۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ریئلسٹکلی آپشنز کیا ہیں پاکستان کے پاس ورسز افغانستان؟ جی زرار اینڈ وسعت بھائی، تھینک یو سو مچ دعوت دینے کا۔ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی زیادہ امید لگانی چاہیے کسی بھی مذاکرات کے ساتھ، یعنی ان قریب، یعنی آج کی میں بات نہیں کر رہا، یا یہ جو ترکی اور قطر کے لوگ جو اسپانسر کر رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں اوور دا شارٹ ٹو میڈیم ٹرم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرسٹ کولائڈ کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے اور کابل میں جو طالبان کی مدرشپ حکومت ہے اور پھر وہ ٹی ٹی پی کے تھرو پاکستان کے اندر جو کارروائی کرتی ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ تو جو آپ نے اندرونی محاذ کی بات کی وہ مغربی محاذ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو سمجھیے کہ وہ ایک ہی چیز ہے۔ بالکل، تو اس میں آپ جو ہے وہ بلوچ انسرجنسی کو بھی شامل کر لیں تو اٹس آل ون، آئی مین اٹس اے ون بیٹل اسپیس، اس میں ایکٹرز مختلف ہیں۔ تو دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نہ وہ ٹی ٹی پی کو روکنا چاہیں گے اور نہ ہی وہ روک سکتے ہیں اپنا نقصان کیے بغیر، اور وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو حکومت چلانی ہے اور ان کو وسائل کی ضرورت ہے، اور ان کے پاس اور کوئی اکنامک پولیٹیکل سٹیٹ کرافٹ کے جو ہے وہ سکلز نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے وہ عالمی برادری میں
کو آمادہ کر سکیں کہ بھائی آپ آئیں اور ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں یا ہماری کوئی امداد کریں. وہ پھنسے ہوئے ہیں. ان کے پاس یہی طریقہ کار ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وائلنس کو ڈپلوائے کرنا اور اس کے بدلے میں پھر جو ہے مانگیں منوانے کی کوشش کرنا. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی ایک دیرینہ کئی دہائیوں سے میں یوں کہوں گا کہ ہاف اے سینچری ورتھ آف پالیسی جو ہے وہ اب ہانٹ کر رہی ہے کھل کر. پہلے بھی کر رہی تھی, نئی بات نہیں ہے, لیکن اب معاملہ جو ہے وہ سر سے پانی گزر گیا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ اس کا کوئی حل نہیں. وہ آج اگر مان بھی جاتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ مفہوم کیا ہے کہ جی ہماری مانگیں تسلیم کر لو, اور یعنی وہ ایکولیبریم کیا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں پاکستان اس پہ راضی ہو جائے اور ہم جو چاہتے ہیں وہ اس پہ راضی ہو جائیں. وہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس پاسبل, کیونکہ انکمپیٹیبلٹی ہے. اگر کسی پرچے کے اوپر دستخط ہو بھی جاتا ہے تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو اونلی ککنگ دا کین ڈاؤن دا روڈ. یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا. اچھا, آپ نے ایک بات کی ہے کہ ان کے پاس ایک ہی ٹول ہے اور وہ ہے وائلنس, اور یہ ہم سمجھ سکتے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں سرمایہ کاری. میں ایک چیز بات سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ کی کہ پاکستان پر حملہ کرنے سے افغانستان کو کیا ریلیف مل سکتی ہے؟ مطلب جو سرمایہ کاری کریں گے وہ پاکستان تو نہیں ہے نا, وہ آپ کے مغربی ممالک ہیں, سعودی عرب ہے, قطر ہے, ترکی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ لیوریج کس طرح استعمال کر رہے ہیں, مجھے سمجھنا چاہ رہا ہوں. جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ان کو بھی پتہ ہے پاکستان کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے, سرمایہ کاری لگانے کے لیے نہیں ہے. پاکستان خود جو ہے مجبور ہے, لیکن وہ کسی اور پہ حملہ بھی تو نہیں کر سکتے نا. کہاں جائیں گے, کس پہ حملہ کریں گے؟ تو یہ ایک آسان طریقہ کار ہے کہ جب آپ پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں تو اس کے ریئیکشن میں کون لوگ جو ہیں وہ حرکت میں آ جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا پرائمری جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ چین ہے, کیونکہ چین کی آلریڈی ٹینز آف بلینز آف ڈالرز ورتھ کی سرمایہ کاری پاکستان میں ہے. چین نے حال ہی میں جو ہے وہ اپنا ہاتھ روک دیا افغانستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے سے, کیونکہ وہاں کے حالات ہی کچھ ایسے ہیں. تو اب ان کو پتہ ہے مغرب نہیں آنے والا, اور ہو سکتا ہے کہ جو ہے یہ خلیجی ممالک جو انرجی رچ عرب اسٹیٹس ہیں ان سے کچھ پیسہ مل جائے. لیکن وہاں پہ بھی مطلب وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ طالبان جو ہیں وہ کروڈ ضرور ہیں, لیکن ان کو بھی پتہ ہے حالات کا کہ ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں خلیجیوں کے. وہاں غزہ جو ہے وہ پیسے مانگ رہا ہے, شام پیسے مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آلریڈی وہاں پہ کم ہے. تو یہ چائنا سے, دس از چائنا اسپیسیفک. جب آپ حملہ کریں گے تو پاکستان تو آئے گا ہی آئے گا, جو ہے کہے گا کہ ہاں بھائی جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے, اور پھر آپ ان کو میز پہ کھینچیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ چینیوں کو بھی آپ کریں گے, کیونکہ چینیوں کے انٹرسٹ ہیں. اور پھر جب وہ کہیں گے کہ بھائی جو ہے آپ اس کو برائے کرم روکیے, تو پھر آپ کہیں گے کہ ہم واٹس ان اٹ فار اس, ہمیں کیا مل رہا ہے. تو پھر جب بات آگے بڑھتی ہے تو کہتے ہیں دیکھیں روکنے کے لیے جو ہے ہمیں وسائل کی ضرورت ہے. تو وہ اگر آپ اس کو پولیٹیکلی کریکٹ لینگویج میں یوز کریں تو وہ کہیں گے ہمارے پاس پولیس نہیں ہے, اکوپمنٹ نہیں ہے, سرویلنس نہیں ہے, تو آپ برائے کرم کچھ پیسہ لگائیے اور ہماری مدد کیجئے, پھر ہم ان کو روک دیں گے. اس کو اگر کروڈ طریقے سے کہا جائے تو بیسکلی یہ ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم ان کی مٹھی گرم کریں اور پھر وہ کچھ عرصے کے لیے چپ ہو جائیں گے. تو ایک طرح سے جیو پولیٹیکل بلیک میلنگ. اچھا, میں ایک کامران صاحب آپ سے ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں مائنڈ سیٹ کے بارے میں. دیکھیں طالبان کہتے ہیں کہ وہ مذہبی تحریک بھی ہیں اور ساتھ ساتھ افغان قوم پرستی کا جھنڈا بھی ان کے پاس ہے. انہوں نے لڑائیاں بھی لڑی ہیں اور امریکہ کا تمغہ ہے کہ ان کے پاس کہ جی ہم نے امریکہ کو بھگایا ہے اور اس سے پہلے ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے, جو کہ ٹھیک ہے, ایسا ہوا ہوگا. کئی تاریخ میں مثالیں ہیں, مثلاً FLN الجیریا میں, اس نے بھی بڑی لمبی لڑائی لڑی تھی, برباد ہو گیا تھا پورا الجیریا. لیکن پھر جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے سوچا کہ اب تو ہم گوریلا سچویشن میں نہیں ہیں, تو ہمیں اب ملک کی تعمیر نو کرنی چاہیے. اور پھر انہوں نے جو بھی ایک ڈیولپ کر سکتے تھے انٹرنلی ایکسٹرنل پالیسی وہ بنائی. کینیا میں ماؤ مومنٹ جو جومو کنیاٹا نے شروع کی تھی اور اس میں خوب مارا ماری خون ریزی ہوئی تھی, لیکن جب آزادی ملی تو انہوں نے کینیا کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کی. پھر ہمارے پاس جو مثالیں ہیں جیسے
ہو چی مین ہے یا ایون ماؤ زے تونگ ہے, انہوں نے بھی بڑی لمبی جنگیں لڑی, اور اس کے بعد جب امن ہوا اور جب اسٹیٹ بلڈنگ کا موقع آیا تو وہ بالکل ہی ایک نئی شخصیت کے طور پہ آئے. یہ آج تک اسی ڈریس میں ہیں اور اسی مائنڈ سیٹ میں ہیں, تو یہ کتنی یونیک چیز آپ کو لگ رہی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جی بہت اچھا سوال ہے یہ. تو میرا ڈسرٹیشن اسی موضوع کے اوپر ہے, ایڈیالوجیکل اینڈ بیہیویئرل ٹرانسفارمیشن, اور افغان طالبان کا میرا ایک اسٹڈی افغان طالبان ہی تھے. تو اس میں جو میری ریسرچ مجھے بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی تحریک کا نیچر کیا ہے. دیکھیں IRA کی ہم مثال لیتے ہیں, برطانیہ کے جو مسئلہ تھا ٹیررزم کا آئرلینڈ کو لے کے, ناردرن آئرلینڈ کو لے کے, تو وہ IRA جو تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک ویل ڈیولپڈ پولیٹیکل موومنٹ تھی شن فین, جو ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے. تو طالبان جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, وہ ایک انسرجنٹ موومنٹ ہیں, اور آئیڈیالوجیکلی ان کا جو بیسکلی اورینٹیشن ہے وہ بھی یونیک ہے, اور وہ ایک عجیب ہی الٹرا کنزرویٹو فارم آف اسلامزم ہے, کیونکہ اسلامزم کی بھی تو بہت ساری شکلیں ہیں نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خاصا ایک پریمیٹو ویو ہے جس میں ٹرائبلزم بھی آ جاتی ہے, اور جس میں جو ہے میڈیول دیوبندیزم بھی آ جاتی ہے. ان کا جو ہے گریجویٹ کرنا وہ شارٹ ٹرم میں ناممکن ہے. اسی وجہ سے میں نے بلومبرگ میں ایک آرٹیکل تھا دسمبر 2018 میں, جب یہ زلمے خلیل زاد صاحب دوبارہ سے نامزد ہوئے تھے, ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھائی آپ جا کے بات چیت کریں اور ڈیل بنائیں. تو میرا مضمون یہی تھا کہ جو ہے آپ کو تو شارٹ ٹرم میں ڈیل چاہیے, لیکن یہ طالبان جو ہیں شارٹ ٹرم میں بدل نہیں سکتے. جو آپ ان سے چاہ رہے ہیں وہ اپنا نیچر تبدیل نہیں کر سکتے. یہ ان کا بھی کنسٹرینٹ ہے, آپ کا بھی کنسٹرینٹ ہے, اور یہ جو افغان ریاست جس میں آپ ان کو ظلم کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہی ہوا 2021 کے اندر. وہ ریاست تو امریکہ کی افواج کے انخلا کے مکمل ہونے سے پہلے کولیپس کر گئی. تو دیکھیں طالبان جو ہیں یہ ایک ملٹی جنریشنل پروسیس ہے. اگر ان کو تبدیل ہونا ہے, پہلی بات تو یہ کہ طالبان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اگر تبدیل کہ ہونا اپنے اندرونی طور پہ وہ کیا کرنا چاہیں گے. ان کے اندرونی اختلافات بہت ہیں. کندہار اور کابل کے اندر بیٹھی ہوئی جو قیادت ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. دین وی کین ڈراپ الٹیٹیوڈ اینڈ گو انٹو وہ سب ڈویژنز ایز ویل. ایک وقفہ لے لیں, ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ مزید بات. ویلکم بیک. موضوع افغانستان ہے اور اسٹریٹجک تجزیہ کار کامران بخاری صاحب واشنگٹن سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. کامران صاحب, میں آپ کو 80 سال پہلے نہیں لے جاؤں گا, 60 سال پہلے بھی نہیں, میں لے جا رہا ہوں 50 سال پہلے. 50 سال پہلے ہم نے ایک سفر شروع کیا افغانستان کے بارے میں, اسٹریٹجی ہماری چینج ہونی شروع ہوئی, اور ہر حکومت جو آئی ضیاء سے لے کے آج تک ایک ہی جملہ ہم سنتے رہے, کبھی اردو میں کبھی انگریزی میں, کہ ایوری تھنگ ول بی فائن. جو بھی نسخہ ہم نے استعمال کیا, مریض کو تو خیر اس سے کیا فائدہ ہوتا, الٹا ہمیں بیمار کرتا چلا گیا. شارٹ ٹرم گینز کے لیے ہم نے 50 سال میں جانے کتنی پالیسیاں بدلی, کیا کیا نہیں کیا. لیکن اب مجھے یہ محاورہ یاد آ رہا ہے کہ ہاتھوں سے لگی جو گریں ہیں وہ کبھی کبھی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. تو آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے؟ جی بالکل. میں تو بارہا دفعہ یہ کہہ چکا ہوں, شاید بہت سارے بھائی جو ہیں وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ کسی ملک کے لیے بھی ناگزیر ہے. تاریخ بھری پڑی ہے جب سے انسانوں نے جو نا اقواموں کی شکل اختیار کی ہے, تو کسی نہ کسی ریاست نے کہیں نہ کہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل کرنے کی کوشش کی. ایک فطرتی عمل ہے. پاکستان کا جو غلطی ہے جس کو میں اسٹریٹجک بلنڈر کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹریٹجک ڈیپتھ ان لوگوں کے تھرو حاصل کرنے کی کوشش کی کہ جو آپ کے اپنی ریاست کے مخالفین ہیں. جی, یعنی ایڈیالوجیکلی ان کا آپ سے کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ جی اسلامسٹ کو ہم افغانستان میں پش پناہی کریں گے تو اس سے شاید ہمارا کوئی فائدہ ہو جائے گا, وہ الٹا نقصان جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس نے وہی ہونا تھا. بیکاز الٹیمیٹلی وہ
آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ بھئی وہاں جا کے اسلامی ریاست بناؤ، تو وہ تو آپ کو بھی اسلامی ریاست نہیں مانتے، تو آپ کے ہاں بھی وہی نظام وہ لانا چاہتے ہیں. تو دس واز سپوز ٹو بومرینگ، اس انیویٹیبل تھا. انفارچونیٹلی جو ہے جو ہمارے کرتا دھرتا رہے ہیں کئی دہائیوں سے، ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی. لیکن یہ ہے کہ حال ہی کے کچھ سالوں کے اندر کچھ ایسے شواہد ملے ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دیر ہی سے صحیح لیکن جو ہے اب میرا خیال میں سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہے. سابق جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جنرل بابر افتخار، ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ وہ ایک جو ہے منفرد قسم کی پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ماضی کی غلطیوں، آئی ہوپ آئی ایم پیرافریزنگ ہم ایکوریٹلی، ماضی کی غلطیوں کو ہم اپنے خون سے دھو رہے ہیں. تو اٹ ڈز گیو می ہوپ، لیکن 50 سالوں میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ کچھ سالوں میں درست نہیں ہوں گی. سو پاکستان کی عوام کو ہیز ٹو سیڈل اپ فار دا لانگ ہال. مطلب کہ یہ جو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ اگر افغان طالبان ایوالو ہوتے بھی ہیں، ایک ذمہ دار ریاست میں تبدیل ہوتے بھی ہیں، یہ دہائیوں کا کام ہے، یہ مہینوں یا سالوں کا کام نہیں ہے. تو کیا پھر ہمیں پاکستان میں، میرا خیال ہے آپ کا اشارہ یہی ہے، یہ باندھ کے لے کے چلنا چاہیے کہ فار دا فورسیبل فیوچر پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہاسٹیلٹی رہی. اس سے پہلے کامران صاحب آپ اس پہ جواب دیں زرار کے بعد کا. ہماری جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں ہم افغانستان کے طالبان کے بارے میں اس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں کہ جی یار یہ تو بندے کے پتر نہیں بن رہے، تو اب کیا کریں؟ ہم پھر رجیم چینج کے لیے اور گروپوں کی حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن مزے کی بات ہے کہ وہ گروپ بھی آپ کے خلاف ہیں، تو کریں گے کیا آپ؟ دیکھیں آپ کا سوال آسان ہے وسعت اللہ بھائی، تو میں وہ پہلے دے دیتا ہوں، پھر میں زرار کے سوال کی جانب آتا ہوں. دیکھیں یہ جو ایڈیالوجیکل اسلامسٹ گروپس ہیں نا، یہ ان کے علاوہ باقی جتنے گروپس ہیں وہ ان سے آپ وہ ایک خاص قسم کی ریشنلٹی تصور کر سکتے ہیں، ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو وہ پاکستان کے دوست نہ بھی بنے، یہ کہنا کہ جی کوئی ہمارا دوست بن جائے گا تو اس لیے ہم اس کی پشپناہی کریں گے، یہ بھی جو ہے نا کم عقلی ہے. کیونکہ اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر ایکٹر کے اپنے مفادات ہیں. وہ اگر آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے تو وہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے کر رہا ہے، آپ بھی وہی کیجئے. تو اگر آپ جو ہے باقی رژیم چینج کرنا چاہتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ کرنی چاہیے، تو پھر آپ ان کے جو مخالفین ہیں آپ کو ان کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. لیکن پھر آپ جو ہے وہ آپ کے خلاف، وہ آپ سے ریشنلی ڈیل کریں گے، وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے، وہ اپنے حدود عربے میں رہیں گے، کیونکہ وہ بھی نیشنلسٹ ہیں. ان کے اندر یہ جو ہے وہ ریلیجن کا یا وہ یہ جی کہ ہم نے جو ہے یہ ایڈیالوجیکل فرنٹیئرز کو ایکسپینڈ کرنا ہے، یہ کیڑا ان کے اندر نہیں ہے. تو اب میں آتا ہوں زرار کے سوال کی طرف. دیکھیں یہ جو ہے فورسیبل فیوچر تک تو یہی ہے. ویسٹرن فلینک میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کبھی بھی اچھے نہیں تھے. اچھے جب تھے تو وہ بہت ہی فلیٹنگ مومنٹس تھے، تو وہ تو تبدیلی نہیں آنے والی. لیکن وہاں ایک کیڈنس ہے، وہاں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور خاص طور پہ اب جو بدلتے ہوئے دنیا کے حالات ہیں، جو امریکہ کی جو جیو اسٹریٹجی نے کروٹ لیا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ بھائی یہ معاملہ آپ مینج کر لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے. یہ معاملہ جو ہے نا ویسٹرن بارڈر کا، یہ ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوگا. اس میں بہت توانائی چاہیے، ہیومن اینڈ مٹیریل. اس میں آپ کو جو ہے الٹیمیٹلی وہی کام کرنا پڑے گا جو ترکی نے سیریا میں اور عراق میں کیا تھا. جب ان کو کردش جو ہے سیپریٹزم سے خطرہ تھا تو آپ کو بھی وہی کرنا. اب آپ کر سکتے ہیں، کس حد تک کر سکتے ہیں، کب کر سکتے ہیں، یہ ڈیٹیلز ہیں. لیکن آفینسو پہ جائے بغیر آپ اپنے ملک کو محفوظ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بالکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خان بخاری فار اے ویری ریئلسٹک ویو. میرا خیال ہے اور اسی حقیقت پسندی کو اب ہم اگلے سیگمنٹ میں لے جائیں گے، جہاں پر آپ کو پتہ ہے کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستانی فوج کو غزہ میں ڈپلوائے کیا جا رہا ہے، نہیں کیا جا رہا ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اس میں کیا کہانی ابھی ہمارے سامنے آ رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں آفٹر.